वेलकम बैक। अहम खबर देंगे आपको। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ट्वीट किया जिसमें उनका यह कहना है कि मैंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को भेज दिया है। उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कहना है उनका कि उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर, जिनका ये ट्वीट तकरीबन 7 मिनट पहले सामने आया, जिसमें उनका ये कहना है कि मैंने अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। साथ साथ उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। ये बड़ी खबर कि शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और ये उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए आवाम को आगाह किया है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का कुछ देर पहले आने वाला ट्वीट जिसमें उन्होंने ये तस्दीक की है कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं, लेकिन पार्टी से मुंसलिक रहूंगा और खिदमात अंजाम देता रहूंगा, ये भी उन्होंने साथ साथ कहा है। ठीक है, तो मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया है। उम्मीद है इमरान खान की क़यादत में एहतसाब का अमल जारी रहेगा। तो वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए ये बताया है मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद साबिर शाकिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। साबिर साहब, अब से कुछ देर पहले ट्वीट सामने आता है शहजाद अकबर का जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भेज दिया, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये एक बड़ी ख़बर है और शहजाद अकबर साहब रूह रवां थे। वज़ीर आज़म इमरान खान के जो एहतसाब का उनका एक टारगेट था उनको अचीव करने के लिए, और वो पहले दिन से इसी मकसद के लिए उनके साथ थे। पहले वो स्पेशल असिस्टेंट के तौर पे काम करते रहे, फिर वो एडवाइज़र के तौर पे आए और अब एक एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहे थे। और बहुत अहम जो प्रोजेक्ट्स थे उनके पास थे, और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली का अकाउंट एहतसाब और उसके बाद यूके के साथ बातचीत, जो मुजरमान की हवालगी और फिर नवाज शरीफ की मुल्क बदरी, ये सारे मामलात उन्हीं के ज़िम्मे थे। और इस दौरान उन्होंने आज ये अचानक इस्तीफ़ा दे दिया है और इससे फ़िलहाल तो हम ज़्यादा नहीं कुछ बता सकते, लेकिन कुछ देर के बाद कोशिश करेंगे रब्ता करके कोई ख़बरें निकलवाने की। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि वज़ीर आज़म कल ही अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात कर रहे थे और आज उनके एडवाइज़र अकाउंटेबिलिटी जो हैं वो उनको छोड़ गए हैं। तो साबिर साहब, आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, ज़ाहिर आप बेहतर जानते हैं मामलात को। क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या कोई ऐसी कोई हवा थी ऐसी कि वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं? कुछ दिनों से ये बातें चल रही थी और ख़ास तौर पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जब वज़ीर बने हैं तो इब्तदाई तौर पे जो FIA और अकाउंटेबिलिटी के जो उमूर हैं वो वज़ीर दाखिला की डोमेन में या दस्तरस में नहीं थे। एक अंडरस्टैंडिंग थी कि FIA को शहजाद अकबर साहब देखेंगे, और शहजाद अकबर साहब पंजाब में भी जो एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट है उसको भी देख रहे थे साथ साथ। ये दोनों उनके पास थी असाइनमेंट्स। तो शेख रशीद साहब वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे वो इस बात का इजहार भी करते रहते थे, लेकिन पिछले कोई हफ्ता दो हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्तों से शेख रशीद साहब ने FIA के मामलात में जो है उधर भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी थी, और इससे अंदाज़ा हो गया था हमें कि शायद अब शेख रशीद साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो इन चीज़ों को लुक आफ्टर करेंगे। ठीक है, साबिर शाकिर हमें इस पर अपडेट कर रहे थे। साबिर, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद चलेंगे जहां पर मामले खुसूसी शहबाज गिल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की शक्ल में। किसी को इस ढिठाई के साथ झूठ बोलते नहीं देखा होगा जिस ढिठाई के साथ इस टब्बर ने झूठ बोले हैं, और जिस ढिठाई के साथ इस टब्बर सारे ने ये कोशिश की है कि हर जो फैक्ट है उसको किसी ना किसी तरीके से मलिया मेट किया जाए, आवाम को धोखा दिया जाए, आवाम के सामने कभी भी सच ना रखा जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो रोज़ ही होती हैं और उनका हम हर रोज़ जवाब भी देते हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एक बात देखने को मिली, जिस तरीके से मुस्लिम लीग नवाज औरत कार्ड को खेल रही है, 3-4 ऐसी खवातीन हैं जिनको किराए पे रखा हुआ है। किराए पे क्यों रखा हुआ है? क्योंकि किसी की वालिदा साहबा
ان کی پرسنل ملازمہ تھیں تو اس لیے نواز کے ان کو یہاں تک لے آئے، کسی نے کوئی جھوٹے کیس جیت دیے تو اس لیے ان کو یہاں تک لے آئے. تو پرسنل لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے خادم ہیں، غلام ہیں، اور اب ان کو چھوڑا جاتا ہے بدتمیزی کرنے کے لیے. یہ کنی بھی لفظوں میں کچھ بھی بکواسیات اور مغلظات بکیں، بھلے میڈیا کو گندی گالیاں دیں، بھلے یہ ہمیں گندی گالیاں دیں، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہے. لیکن اگر ان کو جواب دے دیا جائے انہی کی آواز میں، انہی کی ٹون میں، پھر یا تو عورت کارڈ باہر آ جاتا ہے، اور یا پھر تہذیب کے، تمدن کے، اخلاقیات کے، آواز اونچی کے، نیچی کے، الفاظ کے چناؤ کے بھاشن دیے جاتے ہیں. بنیادی طور پر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں کہوں گا میں، ایک بدتمیز غلام ہے یہ خاتون. آج انہوں نے جس بدتمیزی سے یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کی، اور اس میں جو بدتمیزی کی، ان کے لیول تک میں نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ عوام کو یہ بتا سکوں کہ یہ اتنی بدتمیزی کیوں کر رہی ہیں. ان کے مالکان نے ان تمام کا پٹا کیوں کھول دیا ہے؟ ہوا کیا ہے جو یہ ایک دم پڑ گئے ہیں اور گندی گالیوں تک آ گئے ہیں؟ وجہ کیا بنی ہے؟ کبھی آپ ان کی آڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کو کتے کی طرح بھونکتے ہوئے کہتے ہیں، اور کبھی اپنے اپوننٹس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی اسمبلی کے باہر ورکرز کو مارنے دوڑ پڑتے ہیں، کبھی جو ان کا سابقہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں وہ گندی گالیاں دیتے ہیں، ورکرز کو تھپڑ مارتے ہیں. تو یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں کرنا چاہتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج یہ کہا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے. تو اولین درجے کی کنیز صاحبہ، میں واپس آپ کو پہلے بتا دوں کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے. اگر آپ نے عمران خان کی اوقات جاننی ہے اور آپ اندھے اور بہرے نہیں ہو گئے ہوئے، تو جائیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں پر دیکھیے، آپ کو عمران خان نظر آئے گا. پنجاب کے میدانوں میں آپ کو عمران خان جیتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ کا چہرہ مسخ نظر آئے گا. آپ کو کے پی کے پہاڑوں سے لے کے، دریاؤں سے لے کے، آپ کو پرانے فاٹا تک عمران خان کا جھنڈا نظر آئے گا. اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو آپ کو بلوچستان جانا پڑے گا، آپ کو سمندر کی لہروں تک جانا پڑے گا، آپ کو عمران خان کی اوقات وہاں تک پتا چلے گی. اور آپ کو جو آپ کا چور اور بگوڑا ہے، اس کی رگڑتی ہوئی ناک ہر اس جگہ تک نظر آئے گی. اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو جائیں کشمیر کے ہر ضلع میں جائیں جہاں پر آپ کی وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، جن کو ہم نہیں کہتے، عدالتوں نے انہیں کہا ہے ایک جعل ساز عورت، ایک جھوٹی، مجھے پتا یہ برے لفظ ہیں کہنا کسی عورت کو، لیکن وہ ہیں، عدالتوں نے کہا ہوا ہے انہیں، ایک جعل ساز عورت، ایک جھوٹی عورت، ایک فریبی اور مکار عورت جس نے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے سپریم کورٹ میں جمع کیے، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دی. وہ جا کے اس کشمیر میں جلسے کرتی تھی جہاں سے سیٹیں بعد میں کیا نکلی وہ آپ کو پتا ہے. تو عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جا کے کشمیر میں پوچھو. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو سرحد کے پار جا کے کشمیری سے پوچھو، جہاں کی ماؤں کے لختے جگر کے خون کو آپ لوگوں نے بیچ ڈالا تھا. آپ کا لیڈر جاتا تھا جندال سے ملاقاتیں کر کے اپنے سٹیل سریے کے کاروبار کی باتیں کرتا تھا اور حریت کے لیڈروں کو ملنے سے انکار کر دیتا تھا. آپ نے عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو ان ماؤں کی سسکیوں سے پوچھیں. جس دن سے عمران خان آیا پوری دنیا میں دوبارہ کشمیر کا نام ہوا ہے.
آپ نے اگر عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو گلگت بلتستان میں جا کے پوچھیں، جہاں سے آپ کو رگڑ کے وہاں سے بھگا دیا. آپ کے پلے وہاں پر کوئی چیز نہیں رہی گلگت بلتستان میں. عمران خان کی اگر اوقات پوچھنی ہے تو کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھو. جب وہ کسی فارنر سے باہر ملتا ہے تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں، اچھا تم اس پاکستان سے ہو جس کا وزیر اعظم عمران خان ہے. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو کسی پاکستانی پڑھتے ہوئے باہر کی یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ سے پوچھو. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جب یہاں کا تاجر کسی کانفرنس میں جاتا ہے، کسی تجارتی میلے میں جاتا ہے، اس سے پوچھو. آپ کو کیا پتا؟ آپ تو یہ سودا نہ خریدتی ہیں نہ بیچتی ہیں. آپ کو تو رکھا آپ ہے اس قدر میسڑے منہ سے جھوٹ بولتی ہیں. آپ کا تو کام ہے اس میسڑے منہ کے ساتھ جھوٹ بولنا. اتنا آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ جو جھوٹ لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے بھی پناہ مانگ لی ہوگی آپ سے، کیونکہ آپ جب بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج پاکستان کا واحد لیڈر ہے. پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی واحد قومی پارٹی ہے. آپ کے پلے کیا ہے 4 5 6 ضلعوں سے زیادہ؟ اور جو پیپلز پارٹی، آج آپ کو یہ بدزبانی یاد آ گئی. آپ لوگوں کو یاد ہے وہ وقت جب ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے، جوتے مارتے تھے، ایک دوسرے کو کھینچتے تھے آپ لوگ سڑکوں پہ، جب ایک دوسرے کی خواتین کی گندی ننگی جعلی تصویریں آپ لوگ ہیلی کاپٹروں سے پھینکتے تھے؟ کیا قوم بھول گئی وہ سارا کچھ؟ آپ لوگوں کی بے حیائیاں قوم بھول گئی ہے وہ ساری؟ کس طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے آپ لوگوں کی؟ عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو یہ دیکھو کہ آج کس طریقے سے پڑے ہوئے سسک رہے ہو. آپ کا لیڈر جسے وزیر اعظم بنانا جا رہے ہو، وہ کس طریقے سے رات کو چھپ کے کسی کے گھر جاتا ہے، وہاں سے گاڑی مانگتا ہے. یہ میں 15 دن پرانی بات بتا رہا ہوں، زیادہ پرانی نہیں، 15 دن پرانی بات بتا رہا ہوں. کسی سے گاڑی مانگتا ہے، اس سیٹ پہ چھپ کے پچھلی سیٹ کے اوپر لیٹ کے جاتا ہے. عمران خان کی اگر آپ نے اوقات جاننی ہے تو آپ، عمران خان نے 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیاں بنائی ہیں، ایک نمل اور ایک القادر. نمل میں 90% بچے فری پڑھتے ہیں، القادر میں 100%. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو ان سٹوڈنٹوں کی، ان طالب علموں کی ماں سے پوچھیں، جا کے ان کے والد سے پوچھیں جن کے لختے جگر وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی ڈگری لے رہے ہیں. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو دنیا میں واحد شخص ہے جس نے 3 کینسر ہاسپٹل بنا دیے ہیں، تیسرا کھلنے جا رہا ہے کراچی میں، پہلا لاہور، دوسرا پشاور. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو کسی دن بی بی چلے جاؤ، وہاں پر کوریڈور میں کھڑی یا اپنے بیٹے کے بیڈ کی سائیڈ کے اوپر بیٹھی کسی ماں سے پوچھو جس کا بچہ کینسر میں ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی وہ علاج کروانا. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں سے جو وہ دوائیں دے رہی ہے عمران خان کو، وہاں سے پتہ چلے گا آپ کو عمران خان کی اوقات. تو نہ آپ کے پلے سیاست، نہ آپ کے پلے، آپ 3 4 ضلعوں سے زیادہ کی پارٹی نہیں رہ گئے. آپ پارلیمنٹ میں آپ ہر بل کہتے ہیں آپ نے روکنا ہے، ہر دفعہ آپ کے اپنے ممبران پورے نہیں ہوتے، ہر دفعہ 18 20 20 ووٹوں سے آپ ہارتے ہیں. اپوزیشن کے اندر آپ کا الگ الگ راپ ہے. جن کے آپ نے پیٹ پھاڑنے تھے وہ فروری میں آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پیٹ پھڑوانے تھے وہ مارچ میں مارچ کرنا چاہتے ہیں. جن کے ساتھ آپ لوگوں نے دریا کے کنارے کے اوپر، آپ کے 2 ابھرتے ہوئے لیڈران نے دریا کے کنارے کے اوپر واک کی تھی گلگت بلتستان میں، وہاں پر کچھ عہد و پیمان کیے تھے کوئی سیاسی، کوئی اگلے پلان بنائے تھے، وہ کدھر گئے سارے آپ کے؟ اگلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، عمران خان کی تو میں نے آپ کو اوقات بتا دی کہ عمران خان کی کیا اوقات ہے. اب میں آپ کو آپ کی اوقات بتاتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کو آپ کی اوقات تو بہت پتہ چل جانی تھی، خاتون ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو آپ پہ ترس آ گیا. آپ نے جس طریقے سے منسٹری آف انفارمیشن اور پی آئی ڈی کو جعلی طریقے سے استعمال کر کے سارا پیسہ اپنے گھر پہ لگایا،
آپ کا وہ ریفرنس ہونا چاہیے تھا آگے. وہ نیب میں جو بھیجا گیا ریفرنس ہے وہ آگے جانا چاہیے تھا. آپ کی اوقات بھی سب کو نظر آئے, پتا چلے آپ کون ہیں, آپ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے یہ فائدے اٹھائے ہیں. اور اس لیے آپ مخالفین کو گالی گلوچ کرتے ہیں. کل ہی پرائم منسٹر نے گالیاں دینے والوں کو گھٹیا کہا تھا, اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ گالیاں دینے والے کون لوگ ہیں. اب آپ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ لوگ الیکٹڈ ہیں, آپ کی عزت کی جائے. آپ الیکٹڈ ہیں چند ضلعوں سے, تو جو پورے ملک کا وزیر اعظم ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے. اس کو آپ بار بار کہیں کہ ہم وزیر اعظم نہیں مانتے, اور آپ لوگ جنہیں ہم نہیں کہہ رہے, ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے لے کے نیچے تک, میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ, ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے نچلی عدالت تک آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جھوٹے, مکار, فریبی, فراڈیے, کنوکٹ مطلب مجرم, جال ساز. ہم نہیں کہہ رہے, آپ نے خود لکھ کے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہمارے اے ٹی ایم, آپ لوگوں کے اے ٹی ایم قطری ہیں, یہ اپارٹمنٹس ہمیں قطریوں نے دیے ہیں. یہ ہے آپ کی اوقات. کس چیز کے عوض آپ کو قطریوں نے یہ اپارٹمنٹ دیے تھے؟ کیا اوقات ہے آپ لوگوں کی؟ کیا دیتے تھے آپ قطریوں کو؟ کون سی سروسز تھی جو آپ قطریوں کو حوالے کرتے تھے کہ آپ کو انہوں نے یہ اپارٹمنٹ دے دیے؟ یہ اوقات ہے آپ کی. آپ ہم سے اوقات پوچھتے ہیں, آپ پرائم منسٹر عمران خان سے اوقات پوچھتے ہیں, جس نے 3 انٹرنیشنل لیول کے غریبوں کے لیے ہاسپٹل اور 2 انٹرنیشنل یونیورسٹیاں ہی نہیں بنائی صرف, بلکہ اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. اس کی اوقات یہ کہ اس نے آپ کی طرح 68 کروڑ روپیہ بنی گالا کی دیواروں پر نہیں لگایا جس طرح آپ نے رائے ونڈ پہ لگوایا. عمران خان کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھاتا ہے, اپنی جیب سے کھاتا ہے. آپ لوگوں کی طرح پائے, نہاری. دوسری جانب بلاول بھٹو کسان مارچ سے خطاب کر رہے ہیں. جو ایک ذرائع ملک کا نام سے پہچانا جاتا تھا, پاکستان کی زراعت کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا ریڑھ کی ہڈی ہے ہمارا زرعی معیشت. تو اس نالائق نااہل ترین سلیکٹڈ حکومت نے ہمارا معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑوا دیا ہے. پورا کا پورا ہمارا پورا معیشت کو گرا دیا ہے, اور خاص طور پہ ہمارا زرعی معیشت کو نقصان پہنچایا ہے. ایک کے بعد ایک بحران پیدا کیا جاتا ہے اور کسانوں کا فصل تباہ ہو جاتا ہے. ہر کو اپنی فصل کی قیمت نہیں ملتی. خان صاحب کی نالائق حکومت نے جب ٹڈی دل کا مسئلہ تھا تب بھی پاکستان کے کسانوں کو لاوارث چھوڑا تھا. خان صاحب کی حکومت نے پانی کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے ہمارا کسان کی فصل کو بار بار نقصان پہنچایا ہے, اور حال ہی میں ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو نقصان پہنچائے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے کال دیا کہ شروع ہم کرتے ہیں لاڑکانہ ڈویژن سے, پنجاب کی ساہیوال ڈویژن سے, وسیب کی لیا سے. تو 2-3 دن پہلے پورا لاڑکانہ کے کسان لاڑکانہ میں جمع ہوا, تو ساہیوال کا کسان اوکارا میں جمع ہوا, لیا کا کسان لیا میں جمع ہوا. اور آج
मुल्क भर में जहां आज यहां हैदराबाद में आपके अपने देहातों के किसान मौजूद हैं, तो वहां मेरा बदीन के किसान और मेरा पूरा डिवीजन के किसान यहां हैदराबाद में मौजूद है। तो सखर डिवीजन में खैरपुर के उधर के इर्द गिर्द सारे सखर में जमा हुए हैं, मुल्तान में जमा हुए हैं, रावलपिंडी तक में जमा हुए हैं। हम देहातों से निकल पे अपना ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के शहर के सेंटर में घुस के उनको मजबूर करके समझा रहे हैं, तवज्जो दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं कि देखो ये पाकिस्तान के किसान हैं, ये पाकिस्तान के हारी है, ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा मसाइल हल करो। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल। हमने अपने हुकूमत में हर वो कदम उठाया है जिससे हम किसान को मदद पहुंचा सके। जब सदर जरदारी ने हुकूमत को संभाला था, तो जैसे आज किसान हारी खटारों में खड़ा होके यूरिया का एक बैग के लिए धक्का खा रहे हैं, तो मुशर्रफ के वक्त में आटा खरीदने के लिए आवाम कतारों में खड़े होके धक्का खा रहे थे, चीनी खरीदने के लिए कतारों में खड़ा होके धक्का खा रहे थे। उस वक्त भी हम बाहर से चीनी मंगवाते थे, बाहर का गंदम मंगवाते थे, बाहर का चावल मंगवाते थे। तो सदर जरदारी ने एक साल के अंदर ही अंदर पाकिस्तान का अपना फसल, पाकिस्तान का गंदम, पाकिस्तान का चावल, पाकिस्तान का चीनी को ना सिर्फ हमने अपना जरूरियात पूरा कर दिया था, मगर हम पाकिस्तान का फसल बाहर बेचना शुरू कर दिए थे। और इस कठपुतली के आने के बाद आज हम फिर मजबूर हो गए हैं कि हम बाहर से मंगवाए, और हमारा अपना किसान का मुआशी कत्ल हो रहा है। हम अपना किसानों का मुआशी कत्ल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये हमारा पूरा मुल्क का मुआशी कत्ल है। अगर आज किसान भूखा सोएगा तो कल मुल्क भूखा सोएगा। अगर आपको आपका अपना फसल की कीमत नहीं मिलेगा तो कल हम यहाँ हैदराबाद की शहर में, मुख्तलिफ शहरों में महंगा प्राइसेस में खरीदना पड़ेगा। हम नेशनल असेंबली में और पार्लियामान में कह के थक गए हैं। हर बजट में हम उनको तवज्जो दिलवाते हैं कि इनका मुआशी पॉलिसीज की वजह से हमारा किसानों का मुआशी कत्ल होगा, मगर उनका कोई परवाह नहीं है। उनका कोई परवाह नहीं है।
ना मौजूदा हुकूमत का कोई फिक्र है, ना माजी का हुकूमत का फिक्र था। अगर किसी को किसानों का ख्याल आया है, हमदर्दी रखा है, तो वो कायदे अवाम था, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो सदर जरदारी है। कायदे अवाम ने हारियों के लिए पूरा मुल्क का मुआशी निजाम के खिलाफ बगावत करके लैंड रिफॉर्म्स लेकर आए। हम बड़े बड़े जमींदारों से, बड़ी बड़ी जमींदार से जमीन लेके गरीब किसान, गरीब हारी को जमीन का मालिक बनाया था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हमारा हारी और किसान का इतना ख्याल रखती थी, इतना प्यार करती थी, मैं आपको क्या बताऊं। एक ऐसे वक्त आया था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, और जो आलू का काश्तकार थे वो बहुत परेशान थे, वो सरापा एहतजाज थे, उनको अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा था। वो मजबूर होके अपना फसल को फेंकने पे मजबूर थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इनको इस दुख में नहीं देख सकती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हुक्म दिया था कि हुकूमत ये फसल, ये आलू खरीदेगा, तो सारे के सारे जो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये बाबूज होते हैं, वो परेशान हुए कि बीबी हम इतने आलू खरीदेंगे, हुकूमत पाकिस्तान इतना आलू के साथ क्या करेंगे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, ये आलू अब समंदर में फेंक के आप मछली को खिला दे, मगर मेरा किसान, मेरा हारी एक रात भी भूखा नहीं सोएंगे। यहाँ क्या हो रहा है? पानी के साथ जुल्म। हम आवाज उठाते हैं कि आप गैर मुनसिफाना तकसीम कर रहे हैं, वो कुछ नहीं करते। टिड्डी दल का हमला, हम उनको तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। आपका यूरिया का, खाद का बहरान, हम उनका तवज्जो दिलाने की कोशिश करते हैं, वो कुछ नहीं करते। तो अब हमने फैसला कर लिया है, बस बहुत हो चुका है। अब एक ही रास्ता है, एक ही हल है। अगर हमने किसान को बचाना है, अगर हमने ज़राअत को बचाना है, ज़राई मईशत को बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है, तो हमने इमरान को भगाना है, इमरान को निकालना है। हमने फैसला कर लिया है कि 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे। कराची से निकलते हुए या हैदराबाद से जरूर गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे साथ शामिल होंगे? क्या आप हमारे साथ चलेंगे? इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे? अगर आप साथ चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। हम इस्लामाबाद पहुंच
پہنچیں گے ان کو بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ تعالی جمہوری طریقے سے, آئینی طریقے سے, قانونی طریقے سے ہم ان کو نکالیں گے, ان کا حکومت کو ختم کریں گے, کٹ پتلیوں کا نظام, سلیکٹڈ نظام ختم کریں گے, عوامی راج قائم کریں گے, کسانوں کا راج ہوگا, مزدوروں کا راج ہوگا, عام آدمی کا راج ہوگا, تب آپ کا مسائل حل ہو سکیں گے, ورنہ ہم ایسے چلتے رہیں گے, تبدیلی کے نام پہ تباہی ہوتا رہے گا. مہنگائی, بے روزگاری, غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ماضی میں آپ کے ساتھ تھا, آج بھی آپ کے ساتھ ہے, انشاءاللہ تعالی آنے والے کل بھی ہم ساتھ ہی ہوں گے. آج میں یہاں کسان مارچ, ہاری مارچ کی وجہ سے تو آیا ہوں, کسانوں کے ایشوز پہ بات کرنے آیا ہوں, مگر اس لیے کہ میں حیدرآباد میں ہوں اور آج کل حکومت کے جو سہولت کار اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں, جو حکومت کا ساتھی اس صوبہ سے تعلق رکھتے ہیں, وہ سندھ کا امن اور امان کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھیوں, اس صوبہ کا جو تاریخ ہے, جو ماضی ہے, حیدرآباد کے عوام اس کا گواہ ہے. آپ سب سے زیادہ کون جان سکتے ہیں کہ ان کا حقیقت کیا ہے, ان کا ماضی کیا ہے, وہ کرنا کیا چاہتے ہیں. ساتھیوں, جب تک یہ لسانی تنظیمیں ہمیں آپس میں لڑواتے رہیں گے, تب تک ہم اپنے حقوق نہیں لے سکیں گے. ہم سب ایک ہیں, اس صوبے میں سارے کے سارے رہنے والے ایک ہیں, سارے زبان بولنے والے میرے بھائی ہیں. میں ہر شہری کا نمائندہ ہوں, میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا, کسی سندھی بولنے والے کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا, کسی اردو بولنے والے کے ساتھ ناانصافی میں نہیں ہونے دوں گا, کسی پشتو بولنے والے کے ساتھ ناانصافی میں نہیں ہونے دوں گا. میرا آپ سے درخواست ہے کہ ان کی سازش کو ناکام کروا دو, ان کے سازش کو ناکام کرو, اپنا یکجہتی کے ساتھ ناکام کرو. انشاءاللہ تعالی جو نیا بلدیاتی نظام سی ایم صاحب نے لے کر آیا ہے, اس نیا بلدیاتی نظام پہ میں تھوڑا بولنا چاہ رہا ہوں. یہ جو آج کل اس بلدیاتی نظام کو کالا قانون کہہ رہے ہیں, میں پہلے بھی میں نے کہہ دیا تھا, آج میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس کو کالا قانون کہتے ہیں, خود ان کا منہ کالا ہو جائے گا. آپ انشاءاللہ تعالی لوکل باڈیز میں ان کا شکست نظر آ رہا ہے.
وہ جانتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو کا جبار خان قاسم آباد سے جیت سکتا ہے تو کل وہ حیدرآباد سے بھی ہاریں گے, وہ کراچی سے بھی ہاریں گے, تیر جیت جائیں گے. اور جب تیر جیتے گا تو ان کے سارے نخرے ایکسپوز ہو جائیں گے. یہ ان کی آخری کوشش ہے. ہمارا بلدیاتی نظام آپ کو شہروں کو پہلی دفعہ معاشی خود مختاری دے گا. جو لوکل باڈی نظام ہے وہ پہلی دفعہ اپنا ہی ٹیکس جمع کریں گے, اپنا ہی پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے. تو آپ سوچیں, جب آپ کا اپنا لوکل گورنمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ خود ٹیکس جمع کرے, وہ خود پراپرٹی ٹیکس جمع کرے. مجھ جیسے بڑے لوگوں کے پاس, جن کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, یہاں بھی کچھ بڑے بڑے گھر ہیں, ان سے ہم اچھا خاصا پراپرٹی ٹیکس جمع کریں گے اور خود اپنا مسائل حل کرنے کے لیے خرچ کریں گے. تو آپ کے جو چھوٹے گلیوں کا مسائل ہوتے ہیں, کچرا کا مسائل ہوتا ہے, سورج کا مسائل ہوتا ہے, آپ خود حل کر سکیں گے. آپ ان کا گیم میں نہ آئیں, ان کا سازش کا حصہ نہ بنے. آپ اپنا محنت کریں. آپ مجھے حیدرآباد کا میئر جیت کے لے کر آئے. مجھے اعلیٰ میئر چاہیے حیدرآباد کا انشاءاللہ تعالی, اور پھر میرا حیدرآباد کی ہر شہری سے وعدہ ہے کہ میں اس میئر کے ساتھ خود دن رات محنت کروں گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو مسائل حل کریں گے. یہ جو اپنے قائد سے وفا نہیں کر سکتے, آپ سے کیا وفا کریں گے؟ جو خود مان چکے ہیں, جو دہشت گردی میں ملوث تھے, جو جب پاکستان کے خلاف نعرہ اٹھتا ہے تو وہ تالیاں بجاتے ہیں, وہ آپ کے دشمن ہیں, وہ اس شہر کی دشمن ہے, اس صوبہ کے دشمن ہے. ہم آپ کا خوشحالی چاہتے ہیں, ہم ہر طبقہ کو خوشحالی چاہتے ہیں. جہاں ہم کسانوں کا خوشحالی چاہتے ہیں, وہاں ہم مزدوروں کا خوشحالی چاہتے ہیں. جہاں ہم طلبہ کو روزگار پہنچانا چاہتے ہیں, وہاں ہم اپنا پینشنرز کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا ماضی ہے. آپ نے مجھے مدد کرنا ہے, میرے ساتھ دینا ہے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ دیا, لانگ مارچ کیا, اس وقت کا کٹ پتلی کو بگایا. اب ہم نکل رہے ہیں وقت کی کٹ پتلی کے خلاف, وقت کی سلیکٹڈ کے خلاف. جیالو کافی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ان کا بندوبست کریں گے. پاکستان زندہ باد, جیے بھٹو. بلاول بھٹو زرداری حیدرآباد میں کسان ریلی سے خطاب کر رہے تھے. ان کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے اور حیدرآباد سے گزریں گے. اب بہت ہو چکا, پاکستان اور معیشت کو بچانا ہے, عمران خان کو بھگانا ہے. وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے شہزاد اکبر کے استعفے پر ٹویٹ کیا, جس میں ان کا یہ کہنا کہ آپ نے بہت زیادہ دباؤ میں کام کیا, مافیا سے مقابلہ کرنا کبھی بھی آسان نہیں تھا. آپ نے جس طرح کام کیا اور کیسز کو نمٹایا وہ قابل تعریف ہے. فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ مزید اہم کام اب آپ کا انتظار کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے arvanews.tv. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر.
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔